آج ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی الجھا ہوا ہے، عجیب کشمکش میں ہے، عجیب ایک تلاش میں ہے۔ کچھ دنیا کی تلاش میں محو ہیں، دنیا کی تلاش میں گم ہیں، دنیا کی تلاش میں سرگرداں ہیں، دنیا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں ہے، دنیا کی حکمرانی کی جدوجہد میں ہے، دنیا کے حصول کے لیے وہ بہت کچھ بھولے ایک عجیب سے سفر میں، ایک عجیب سی محنت میں، ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی تلاش میں ہیں، اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں، اس کے حبیب کی رضا کی تلاش میں ہیں، اپنی تلاش میں ہیں۔ یہ تلاش مختلف لوگوں کی مختلف مراحل میں جاری رہتی ہے۔ پھر کبھی اس تلاش سے پلٹ بھی آتے ہیں، کبھی اس تلاش میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ وہ کسی کو پھر نظر بھی نہیں آتے، گم گشتہ رہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ زمانے میں بھی بے نام ہو جاتے ہیں۔ زندگی بھی ان کی بے نام گزرتی ہے اور موت بھی ان کو بے نام نصیب ہوتی ہے۔ ایسی بے نام موت سے تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، ایسی گمنام زندگی سے بھی اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ زندگی وہ ہو کہ جو اللہ کے حضور قبول ہو، زندگی وہ ہو جو اللہ کے حبیب کے ہاں قبول ہو، زندگی وہ ہو جو اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں بسر ہوتی ہو۔ زندگی تو وہ ہے جو اسی رب کے حضور سجدے میں گزرتی ہے اور اس کے حبیب کے حضور حاضری میں رہتی ہے۔ اور موت بھی وہ ہے کہ جسے پھر زمانہ یاد کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء کے قصے اور کہانیاں آج تک مشہور ہیں، اور ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سناتے ہوئے لوگوں تک بھی اسی ایمان کی گرمی کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی تگ و دو میں، اسی پریشانی میں، اسی جستجو میں، اسی تلاش میں ہم گم گشتہ رہتے ہیں۔ لیکن کیا وہ تلاش ہمیں کچھ دے سکی؟ کیا ہماری تلاش پوری ہوئی؟ کیا ہم رب تک پہنچ گئے؟ کیا ہم اس کے حبیب تک پہنچ گئے؟ کیا سجدوں کی معراج پا لی؟ کیا نمازوں کا سرور لے لیا؟ کیا بندگی کا مزہ لیا ہم نے؟ اگر نہیں لیا تو اس کا مطلب ابھی ہم اپنی تلاش میں سرگرداں ہیں اور ابھی ہماری تلاش مکمل نہیں ہوئی، اور یہ تلاش ہمیں اور مزید جاری رکھنی پڑے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس ساری تلاش کے پیچھے پہلا نقطہ کون سا ہے جسے ہم تلاش کریں تو باقی تلاش کی جانب ہمارا رستہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اور ہماری منزل ہمارے قریب رہے گی، اور منزل ہمیں مل کے ہی رہے گی۔ بس معلوم یہ کرنا ہے کہ وہ آخر ایسا کون سا نقطہ ہے، ایسا کون سا راز ہے جو ابھی تک ہم کھوج نہیں سکے، جو ابھی تک ہم جان نہیں پائے، جو ابھی تک ہمارے زندگی کو چھو نہیں سکا، اور ہم نے اپنی زندگی میں ابھی تک اس راز کو پایا نہیں ہے۔ تو وہ راز کا پردہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور انہوں نے بتلایا، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے خود کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم خود کی تلاش میں کتنے ہیں، ہم آئے کہاں سے ہیں اور کیا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں،
اب جب یہاں سے جائیں گے تو کہاں جائیں گے، اور وہاں جانے کے بعد پھر ہم کریں گے تو کریں گے کیا؟ جس منزل کی تلاش ہمیں کرنی تھی وہ منزل کیا تھی؟ وہ منزل اگر مل جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس بات کی ہم نے کبھی تڑپ نہیں رکھی، اس بات کی کبھی ہم نے تلاش نہیں رکھی۔ دراصل ڈھونڈنا ہے تو خود کو ڈھونڈنا ہے کہ میں ہوں تو ہوں کیا، میں آیا ہوں تو کہاں سے آیا ہوں، اور جب میں وہاں تھا تو کیا کرتا تھا، اور جب یہاں آیا ہوں تو یہاں مجھے کیا کرنا ہے، اور یہاں سے واپس اپنی منزل تک جب پہنچوں تو پھر اس کی منزل پہ پہنچنے کے بعد بھی کچھ تو کرنا ہوگا نا، اس کے بعد بھی تو کچھ کرنا ہے، یا بس فارغ منزل مل گئی سو بات ختم؟ اگر منزل جنت ہے اور جنت آپ کو مل جاتی ہے تو کیا بات ختم؟ اور اگر بات یہاں تک ختم ہے تو اس کا مطلب آپ نے ابھی تک رستے کو تلاشا ہی نہیں ہے، ابھی آپ اس تلاش میں اترے ہی نہیں ہیں۔ بندگی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی، اس کے رسول کریم کے بتائے اصولوں پہ زندگی کو جینے کی مکمل کوشش کی، اپنی جبین کو سجدوں سے منور کیا، اپنی پیشانی کو سجدوں کا نشان تک مہیا کیا، اپنی زندگی کو دنیاوی معاملات سے بچاتے ہوئے، دنیاوی غلاظتوں سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی راہ پہ گامزن رکھا۔ یقیناً اللہ آپ سے راضی ہوگا، یقیناً اللہ آپ کو انعام دے گا، یقیناً اللہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولے گا۔ لیکن کیا بات یہاں تک محدود ہے؟ جس رب نے اپنے عشق میں اپنے محبوب کو بنایا اور اس محبوب کے توسط سے ہم سب نسل انسان کی ترتیب دی، ترویج دی، تولید کی، تو یہ ساری کہانی کیا ہے، اس کی تلاش کیا ہے، اور یہ تلاش آخر ختم ہوگی تو کہاں ہوگی؟ تو یہ تلاش ختم ہوگی تو اپنے آپ پہ ہی ختم ہوگی۔ بس ہم خود کو پہچان لیں، اپنا جائزہ تو لیں کہ ہم ہیں کیا، ہم ہیں کیا۔ جس دن ہم نے یہ جان لیا کہ ہم کیا ہیں، ہماری تخلیق کیا ہے، ہمارے وجود میں کیا کیا راز مخفی ہے، ہمارے وجود میں کون کون سی مخلوق اور کون کون سی کائنات مخفی ہے، ان چیزوں کو جس دن ہم نے جان لیا اس دن ہم اپنے رب کو جان لیں گے، اس دن ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے، اس دن ہم اپنے رب کا دیدار بھی کریں گے، اس دن ہم اپنے حبیب سے بھی ملاقات کریں گے، اور اس حبیب کبریہ کی محفل کی حاضری بھی ملے گی۔ بس سوچنا یہ ہے، تلاشنا یہ ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کیوں ہوں، میں کیا ہوں اور میں کیوں ہوں۔ اس بات کی تلاش اگر آپ نے کر لی تو پھر آپ کی تلاش کارگر ہے، اگر یہ بات تلاش نہ سکے تو پھر آپ کی تلاش رائے گاں ہے۔ اور کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلاش رائے گاں رہ جائے، آپ کی تلاش کا کوئی صلہ نہ ملے، آپ کی تلاش آپ کو کوئی منزل نہ دے سکے، آپ کی تلاش آپ کو تھکا دے اور آپ کو یہیں ختم کر دے، بے نام زندگی میں بے نام موت لے کر پھر یوں ہی دنیا کی ہواؤں میں، فضاؤں میں، مٹی میں، پانی میں نہ جانے کہاں جسد کو جگہ ملے اور یہ جسد وہیں تحلیل ہو کے فنا ہو جائے۔ ایسی فنا سے، ایسی موت سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ اپنی تلاش کو اپنی ذات تک لے کے جائیں اور یہ جانیں کہ ہم ہیں کیا اور کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں۔